الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال تعالى وأقم الصلاة لذكري صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں اور عزیزوں بھائیوں، ایک بات ہر مسلمان کو اپنے دل و دماغ میں بیٹھا لینی چاہیے کہ دل کی راحت اور دل کا سکون اور اطمینان وہ اللہ کی یاد میں ہے۔ بندہ جس قدر بھی اللہ کو یاد کرے گا، اللہ کی طرف سے اس کے دل میں ایمان کا نور اور ایمان کی روشنی اس کے دل میں بڑھے گی، اور اللہ کی محبت، اللہ کا دھیان دل میں پیدا ہوگا، اور جب دل اللہ کی طرف لگ جائے گا تو دنیا کی پریشانیاں، دنیا کی مصیبتیں، دنیا کی الجھنیں، یہ سب اس کی نظر میں ہلکی ہو جائیں گی، اور اللہ اس کے دل میں ایک طرح کی طمانینت، سکون کی کیفیت پیدا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت پاک میں اسی بات کی طرف ہمیں متوجہ کیا، فاذکرونی اذکرکم، اے میرے بندو تم مجھے یاد کیا کرو، تم میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ آگے فرمایا واشکروا لی، اے میرے بندے تم میرا شکر ادا کیا کرو، جس حال میں رہو، بڑی عافیت میں ہو، بڑے سکون میں ہو، ہر طرح کی نعمتیں تمہیں حاصل ہیں، تو بھی میرا ہی شکر ادا کرو، اور اگر پریشانی ہے، بیماری ہے، کاروبار نہیں چلتا، خرچ پورا نہیں ہوتا، سکون نہیں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں تو بھی میرا شکر ادا کرو، ہر حال میں میرا شکر ادا کرو، اور جب تمہیں کوئی پریشانی آئے کسی بھی شکل میں، بیماری کی شکل میں پریشانی آ گئی، پیسے کی دقت آ گئی، کاروبار نہیں چلتا،
کوئی بھی پریشانی جسے تم اپنے لیے پریشانی سمجھتے ہو، تو اس وقت میرے ان بندوں کو دیکھو جو تم سے بھی زیادہ پریشانی میں ہیں، جو تم سے بھی زیادہ مصیبت میں ہیں، تم اسے دیکھو۔ تو جب اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے تو تم اللہ کا میرا شکر ادا کرو گے کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں ایسا نہیں بنایا، اس سے تو بہت اچھا بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَاشْكُرُوا لِي، میرے بندوں میرا شکر ادا کیا کرو۔ تم اپنی پریشانی کو یا وقتی آنے والی پریشانی کو تم سمجھتے ہو بڑی پریشانی ہے، یہ بڑی پریشانی نہیں ہے۔ تم اس سے زیادہ پریشان لوگوں کو تم نے دیکھا نہیں۔ ہاسپٹل چلے جاؤ، چاہے جو بھی ہسپتال ہو، کوئی ہارٹ کا ہاسپٹل ہوتا ہے، کوئی کینسر کا ہوتا ہے، کوئی فریکچر کا ہوتا ہے، تم وہاں جا کے دیکھو کیسے کیسے میرے بندے ہیں، اب کن کن حال میں ہیں۔ تو جب تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے تو تمہاری زبان پر شکایت نہیں آئے گی، بلکہ تمہاری زبان پر شکر آئے گا کہ پروردگار آپ کا بڑا احسان ہے کہ آپ نے مجھے اتنا مجبور نہیں کیا، ایسا نہیں بنایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَاشْكُرُوا لِي، میرے بندوں میرا شکر ادا کیا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، میری ناشکری مت کرو۔ ہر چیز تمہارے لیے رحمت ہے، اگر تم اس کو ایمان اور دین کی نظر سے دیکھو گے تو اس میں تمہیں رحمت نظر آئے گی۔ بیماری اللہ کی طرف سے رحمت بھی ہے، یہ الگ بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بیماری رحمت ہے لیکن تم اللہ سے بیماری مانگا مت کرو۔ یہ مت سوچو کہ یہ نعمت اور رحمت ہے لہذا ہم دعا کریں اے اللہ ہمیں بیمار کر دے، یہ نہیں، مت مانگا کرو۔ اللہ کے نبی نے ایک دعا بتلائی کہ تم اللہ سے عافیت مانگا کرو۔ اللہ کے نبی نے دعا سکھلائی اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ، اے اللہ ہم آپ سے معافی اور صحت اور عافیت کی نعمت مانگتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ دعا سکھلائی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کو یاد کرنے والا کبھی حالات سے پریشان نہیں ہوتا، اللہ کا ذکر کرنے والا کبھی اس کے دل میں بے اطمینانی نہیں آتی۔ حالات آتے ہیں جو مقدر میں ہیں وہ آ کے رہیں گے، آدمی اس سے بچ نہیں سکتا، لیکن پریشان نہیں ہوتے۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے انہیں بڑی نعمت دی تھی، مال، اولاد، جانور، مکان، تندرستی، حسن و جمال، اللہ نے سب کچھ دیا تھا، اب بہت دیا تھا۔ اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی، اور آزمائش آئی، اولاد ان کی آنکھ کے سامنے ایک ایک کر کے دنیا سے چلی گئی، رخصت ہو گئی۔ جو جانور مویشی تھے وہ سب ختم ہو گئے۔ خود حضرت ایوب پر بیماری آئی، ایسی بیماری کہ جس بیماری کے نام سن کر آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایک دو دن نہیں، ہفتہ مہینہ نہیں، 8 برس تک
حضرت ایوب علیہ السلام بیماری میں مبتلا رہے، گھر کے رشتہ دار گھر میں رکھنے کے لیے انہیں تیار نہیں، گھر سے باہر کر دیا، اور جہاں علاقے کے کوڑے ڈالے جاتے تھے وہیں پہ ڈال کر چھوڑ دیا۔ نہ اٹھ سکتے، نہ بیٹھ سکتے، نہ چل سکتے، نہ کھا سکتے، جسم مفلوج، ایسا مفلوج اور ایسا بگڑ گیا کہ کوئی قریب آنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت ایوب اور ان کی اہلیہ، بس یہی تو اہلیہ خدمت میں لگی رہتی، دن کو چلی جاتی، محنت مزدوری کرتی، کچھ کھانے کا سامان لے آتی، حضرت ایوب پڑے رہتے اور پھر آتی تو رات میں ان کو اپنے ہاتھ سے کھلاتی تھی۔ ایسی حالت میں حضرت ایوب کی زبان پر کبھی ناشکری کا جملہ نہیں آیا کہ اے اللہ میں بہت تکلیف میں ہوں، اے اللہ میری کیا غلطی ہے کہ مجھے اتنی مصیبت آ گئی۔ آج ایک بات یہ بھی ہے کہ جب آدمی بیمار یا گھر میں بیماری، تو آدمی کی زبان سے نکلتا ہے کہ معلوم نہیں ہم سے کون سا گناہ ہو گیا کہ اتنی مصیبت میں آ گئی، کون سی ایسی غلطی ہم سے ہو گئی کہ یہ مصیبت آ گئی۔ نہیں، یہ جملہ صحیح نہیں ہے۔ بس یہ سمجھو کہ میرے قسمت میں، میرے مقدر میں خدا کی طرف سے یہ لکھا ہوا تھا، اور مقدر کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور کسی کے بارے کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آگے آنے والا وقت اور اس کی قسمت میں کیا لکھا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کا ذکر اور اللہ کا شکر، اس حالت میں بھی ذکر میں بھی ہیں اور شکر میں بھی ہیں۔ لوگوں سے ان کی تکلیف، ان کی بیماری دیکھی نہیں جاتی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایوب آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ کے اوپر یہ کیسی مصیبت آ گئی؟ اب پھر بھی آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اے اللہ آپ کا کرم ہے، آپ کا رحم ہے، آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مجھے اس حال میں رکھا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے جواب دیا کہ 60 برس یا 70 برس اللہ کی نعمت میں رہا ہوں، اگر کچھ دن کے لیے یہ پریشانی آ گئی تو ہم اللہ کی نعمت کی ناشکری کر دیں۔ دیکھو کتنی بڑی بات ہے، اللہ والوں کی زبان سے مشکل وقت میں بھی یہی جملہ نکلتا ہے کہ پوری زندگی اللہ نے ہمیں ہر طرح کی نعمت دی اور نعمت سے فائدہ اٹھایا، اب تھوڑی سی مشکل آ گئی تو ہم اللہ کو بھول جائیں، اللہ کی ناشکری کرنے لگیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ سے ایک دعا مانگی، وہ دعا ہمیں بھی مانگنی چاہیے، بیماروں کو مانگنی چاہیے، جس گھر میں بیماری ہو اس گھر میں یہ دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ دعا سکھا دی، اور قرآن میں اللہ نے وہ دعا بیان کی۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اے پیغمبر میرے بندے، میرے نبی ایوب کو یاد کرو، جب انہوں نے مشکل وقت میں اپنے اللہ کو پکارا، اللہ کو یاد کیا، کیا کہا؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے ہمارے پروردگار ہمیں بیماری لگ گئی ہے، مسنی الضر، مجھے تکلیف بیماری لگی ہے، وانت ارحم الراحمین، اے اللہ آپ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑے رحم کرنے والے۔ بس یہ مانگا،
یہ نہیں کہا کہ اے اللہ میری بیماری کو ہٹا دو، مجھے اچھا کر دو، حالانکہ مانگنا چاہیے، صحت مانگنی چاہیے، شفا مانگنی چاہیے، لیکن وہ اللہ کے نبی ہیں، فرماتے ہیں کہ اے اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے اوپر بیماری ہے، تکلیف ہے، آپ تو تمام مہربانوں میں سب سے زیادہ مہربان، سب تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے اپنے بندے کے ایوب کی دعا قبول کر لی، فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے ان کو اس تکلیف سے نجات عطا فرما دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو تو ہم اسی طرح سے نجات دیا کرتے ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا انہی کے بارے میں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَآتَيْنَاهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، رحمتم منا، کہ ہم نے حضرت ایوب کو، اپنے بندے ایوب کو آزمایا، بڑی خطرناک تکلیف والی بیماری میں ڈال کر آزمایا، میرے بندے نے صبر کیا اور اس حال میں بھی مجھے بھولے نہیں۔ تو جو چیز، مال، اولاد، جانور، جو چیز میں نے ان سے لے لیا تھا فَآتَيْنَاهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، ہم نے پھر ان کو دے دیا اور اتنے ہی دیا جیسا پہلے تھا ویسے ہی انہیں بنا دیا۔ میرے بھائیوں، میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اے میرے بندو تم جس حال میں ہو مجھے پکارا کرو، مجھے یاد کیا کرو، جب تم مجھے یاد کرو گے اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ حدیث قدسی میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ دل میں مجھے یاد کرتا ہے، یعنی دل کے اندر اللہ 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 کو یاد کرتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، استغفار پڑھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، کچھ بھی، یعنی اللہ کو یاد کرتا ہے کسی بھی شکل میں، میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ میں بھی اپنے بندوں کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، جب بندہ مجھ کو لوگوں کے مجمع میں یاد کرتا ہے، لوگوں کے سامنے میرا ذکر کرتا ہے، میری طاقت، میری قدرت، میری پاکی، میری بڑائی بیان کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے اس بندے کو دنیا کے اس مجمع سے اچھے مجمع میں، یعنی فرشتوں کے مجمع میں، میں اپنے بندے کا ذکر کرتا ہوں کہ دیکھو میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ اور ہمارے اوپر جب کوئی مصیبت، پریشانی کسی بھی شکل میں آتی ہے تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ کیسے بھولتے ہیں؟ نماز چھوٹنے لگتی ہے، جماعت چھوٹنے لگتی ہے، تکبیر اولی چھوٹنے لگتی ہے، قرآن کا پڑھنا چھوٹنے لگتا ہے کہ بڑے پریشان ہیں، بڑی الجھن ہے، بڑی فکر ہے، ذہن، دماغ اور دل کام نہیں کرتا، یہ چھوٹنے لگتی ہے۔ جبکہ ایسے وقت میں تو اللہ کی طرف اور بھی زیادہ متوجہ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کے سامنے میرا ذکر کرو گے تو میں تم سے دنیا کے مجمع سے اچھے مجمع میں، یعنی فرشتوں کے مجمع میں تمہارا تذکرہ کروں گا کہ میرا بندہ مجھے دیکھو کیسے یاد کر رہا ہے۔ ہم پریشانی میں مسجد کی طرف آئیں، اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب ایک بالش
میری طرف بڑھتا ہے تو میں ایک باع یعنی ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ چل کر میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑتا ہوا اپنے بندے کے پاس پہنچتا ہوں، یعنی اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ ہمیں یقین نہیں، کیونکہ یہ چیزیں غیب کی ہیں، ہمیں نظر نہیں آتی، اس لیے ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے اور اس پر یقین نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، تو آسانی اور راحت میں مجھے یاد کیا کر، میں مصیبت میں تجھے یاد رکھوں گا۔ کتنی بڑی بات ہے! جب تیرے پاس کاروبار بھی خوب ہے، پیسہ بھی ہے، مکان بھی ہے، خوب صحت اور تندرستی بھی ہے، ملنے جلنے والے، محبت کرنے والے بھی ہیں، جب تجھے کوئی پریشانی نہیں، خوب راحت ہے، خوب سکون ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اس وقت مجھے یاد کیا کر۔ جب اس وقت راحت میں تو مجھے یاد کرے گا، تو جب تیرے اوپر کوئی پریشانی آئے گی، بیماری کی شکل میں، مال کی شکل میں، کاروبار کی شکل میں، فتنے کی شکل میں، بلا کی شکل میں، وبا کی شکل میں، کسی بھی شکل میں تیرے اوپر کوئی بیماری آئے گی، اے میرے بندے، اس وقت میں تجھے یاد کروں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جب کوئی مصیبت آتی ہے اللہ کو یاد کرتے، مصیبت ختم، اللہ کے ذکر ختم، اللہ کی یاد ختم، اس لیے کہ اب تو مزے میں ہو گئے، اب تو خوب چلنے لگا کاروبار، صبح سے رات تک فرصت نہیں، نماز پڑھنے کی بھی فرصت نہیں، مسجد آنے کی فرصت نہیں، یہاں تک کہ کہنے والے کہتے ہیں کہ ارے اتنا اچھا کاروبار چل رہا ہے کہ وقت سے کھانا کھانے اور پانی پینے کی بھی فرصت نہیں۔ یہ زبان ہے ہماری۔ اس وقت مسجد بھول گئی، اللہ بھول گیا، اللہ کی رحمت بھول گئی، اسے یہ نہیں معلوم کہ جس نے رسی ڈھیلی کی ہے اسے رسی ٹائٹ بھی کرنے آتا ہے، جس نے دیا ہے اسے لینے بھی آتا ہے۔ ذرا سی مصیبت آ گئی چند مہینے کی، پوری دنیا میں ہاہاکار مچ گیا۔ مصیبت آ گئی، نیچے سے لے کر اپر کلاس، ہر طبقہ، ہر لوگ پریشان، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، ایک مصیبت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کی رحمت متوجہ ہو گئی، بس اب کیا ہے، اب نماز کے لیے مسجد آنے کا بھی موقع نہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، میرے بندوں تم مجھے یاد رکھا کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، تو راحت اور آسانی کے وقت میں مجھے یاد کر، میں تیری تکلیف میں تجھے یاد کروں گا، تیری مشکل میں تجھے یاد کروں گا، تو تندرستی میں مجھے یاد کر، میں بیماری میں تجھے یاد رکھوں گا، تو آشائش اور ہر قسم کی فراوانی میں مجھے یاد رکھ۔ جب تیرے اوپر حالات آئیں گے، جب تیرے اوپر تنگی آئے گی، اب تو مجھے پکارے گا تو میں تجھے یاد کروں گا کہ یہ میرا وہ بندہ ہے جو مجھے اچھے وقت میں یاد کیا کرتا۔ ایک حدیث میں آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ رب العالمین کو اچھے وقت میں یاد کرتا ہے اور جب اس کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی دکھ آتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ مجھے پکارتا ہے
کہ اے اللہ ہماری بیماری کو دور کر دے، ہمارے گھر میں بیماریاں ہیں، بچے بیمار ہیں، اے اللہ اس بیماری کو دور کر دے، اے اللہ ہمارے کاروبار نہیں چلتے، ہمارا کاروبار چلا دے۔ یعنی جب مصیبت کی ضرورت کے وقت اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے یہ کہتے ہیں کہ پروردگار یہ آواز جانی پہچانی، یہ آواز جانی پہچانی ہے، یعنی یہ آواز اور یہ صدا تو پہلے بھی آیا کرتی تھی۔ اور جب بندہ اچھی حالت میں اللہ کو بھولا رہتا ہے اور جب مصیبت آتی ہے تو خوب ہاتھ اٹھا اٹھا کے لمبی لمبی دعا، آنسو بہا بہا کر دعا، نفل پڑھ پڑھ کر کے دعا مانگتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ آواز تو انجانی ہے، یہ انجانی آواز آ رہی ہے، نئی آواز ہے، یہ آواز تو پہلے نہیں آیا کرتی۔ حالانکہ اللہ کی کریم ذات ایسے موڑ پر بھی ہمیں محروم نہیں کرتی، وہ ہمیں نوازتے ہیں، ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود فرشتوں کی تائید نہیں ملتی۔ فرشتے کہتے ہیں یہ تو انجانی آواز ہے، یہ تو پہلے کبھی نہیں آئی۔ اسی لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر صرف تسبیح کے دانے نہیں ہیں، اللہ کا ذکر صرف قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہے، ہر موقع کا ذکر الگ الگ ہے۔ مسجد میں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز اللہ کا ذکر ہے، سب سے بڑا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، تم نماز کو میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے قائم کرو۔ نماز تو سب سے بڑا ذکر ہے۔ آپ کوئی بیمار ہے، کسی بیمار کی عیادت اور اس کی خیریت کے لیے جا رہے ہیں تو گویا آپ ذکر میں ہیں، آپ کے جتنے قدم پڑ رہے ہیں اور نیت یہ ہے کہ فلاں بیمار ہے، ہم اس کے لیے جا رہے ہیں، میرے آقا کی سنت ہے کہ بیمار کی عیادت کیا کرو اور ان کو تسلی کے کلمات کہا کرو۔ آپ گھر سے نکلے اس مریض کی عیادت کے لیے، یہ ذکر ہو رہا۔ آپ کسی کو اچھی بات کا حکم کر رہے ہیں، بری بات سے روک رہے ہیں، آپ وہاں سبحان اللہ کی تسبیح نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کسی کا پیسہ مت دباؤ، کسی کا مذاق مت اڑاؤ، کسی کمزور کو حقیر مت جانو، اپنے سے کم کو معمولی مت سمجھو، یہ امر بالمعروف ہے، اچھی بات آپ بتلا رہے ہیں تو گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، یہی ذکر ہے۔ کسی برے کو برائی سے روک رہے ہیں، شراب مت پیا کرو، غیبت مت کیا کرو، نظر کا گناہ مت کیا کرو، کسی غیبت میں کان مت لگایا کرو، یہ آپ نصیحت کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو ذکر کی حیثیت اور ذکر کی نوعیت الگ الگ ہے۔ قرآن کا پڑھنا یہ بھی اللہ کا ذکر، تسبیح کا پڑھنا یہ بھی اللہ کا ذکر، نماز میں آنا اللہ کا ذکر۔ لیکن ہم ان چیزوں کو ذکر سمجھتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے کام جو نیکی اور اجر کے ہیں ہم اسے ذکر نہیں سمجھتے، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ کسی کا انتقال ہو گیا، آپ اس کے جنازے میں ہیں، قبرستان تک جا رہے ہیں، مٹی دے رہے ہیں، یہ آنا، یہ جانا، یہ تدفن میں شرکت کرنا، یہ گویا ذکر میں شمار ہو رہا ہے، اس لیے کہ میرے آقا کی سنت اور نبی کی سنت زندہ ہوگی تو سمجھ لو کہ یہی ذکر ہے، اس سے بڑھ کر کوئی ذکر نہیں۔ اس لیے میرے بھائی ہم سوچیں سمجھیں، آج کوئی شک نہیں اس میں، طرح طرح کی بیماریاں،
کتنے گھر بیماری میں مبتلا ہیں، کوئی بیماری، کسی کو کوئی، کہیں چھوٹا کہیں بڑا، کہیں جوان کہیں بوڑھا، سب بات سننے میں آتی ہے۔ لوگ آتے ہیں میرے پاس، یہ بیماری یہ بیماری یہ بیماری، دم کر دیجئے، تعویذ دے دیجئے، میں اللہ کا نام لے کے کر بھی دیتا ہوں، لیکن اللہ سے شفا مانگو، اللہ سے تندرستی مانگو۔ یہ حالات ہیں، اب گھبرانے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ تقدیر کو کوئی ٹال نہیں سکتا، قسمت کوئی بدل نہیں سکتا، اس لیے یقین رکھو۔ بس میں آخری ایک بات، وقت ہو چکا میرا، قرآن پاک کی تلاوت کے سلسلے میں ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے مشہور صحابی ہیں، کتنی مرتبہ آپ نے مجھ سے ان کا نام سنا۔ بیمار پڑ گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ ابن عبداللہ بن مسعود بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں، بیمار پڑ گئے، حضرت عثمان کا دور خلافت ہے، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کے لیے، مزاج پرسی کے لیے تشریف لے گئے حضرت عثمان۔ دیکھا بیماری بہت شدید ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہیں۔ حضرت عثمان نے عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ اے ابن مسعود، اگر کچھ پیسے کی ضرورت ہے تو آپ کہیے، میں بیت المال سے آپ کا انتظام کر دوں، اس لیے کہ آپ بہت بیمار ہیں، آپ کو ضرورت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ الحمدللہ کوئی ضرورت نہیں۔ دیکھو دل کا استغنا ہے، ایسا نہیں کہ بڑے رئیس تھے، فاقے ہوتے تھے، لیکن فرمایا کہ کوئی ضرورت نہیں، الحمدللہ فی کل حال، اللہ کا شکر ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ اے ابن مسعود، آپ کی 11 بیٹیاں ہیں، اب دل میں یہ سوچا کہ خدا نخواستہ اگر آپ دنیا سے چلے گئے اس بیماری میں، ان 11 بچیوں کا کیا ہوگا؟ حضرت عثمان کے دل میں یہ بات آئی تو فرمایا کہ آپ کی 11 بیٹیاں ہیں، اگر آپ کہیں تو ان بیٹیوں کے لیے بیت المال سے میں کچھ وظیفہ مقرر کر دوں تاکہ عزت کے ساتھ ان کا خرچہ چلے۔ بالکل صحیح بات کہا تھا، حق تھا ان کا، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ جو جواب دیا وہ جواب میں اب آپ کو سناتا ہوں اور اس پر عمل کرو یقین کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ میں نے اپنی تمام بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کرا دیا ہے اور یہ رات میں روزانہ سورہ واقعہ پڑھتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں روزانہ رات میں سورہ واقعہ پڑھا جائے گا اس گھر میں فاقہ و تنگی نہیں آئے گی۔ یقین دیکھو، میں نے اپنی تمام بچیوں کو سورہ واقعہ یاد کرا دیا ہے، روزانہ پڑھتی ہیں، تنگی نہیں آئے گی۔ میرے اللہ پر میرا یقین ہے، میرے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی حق اور سچ بات ہے، اس پر میرا بھروسہ۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو بھی یہی ایک دعوت اور پیغام دیتا ہوں، کوشش کرو مغرب اور عشاء کے بیچ میں پڑھ لو، یہ سب سے اچھا وقت ہے۔ نہ موقع ملے عشاء کے بعد رات میں پڑھ لو۔ کتنے حافظ ہیں جنہیں یاد ہے، اور جنہیں یاد بھی نہیں ہے تو وہ بھی یاد کر لیں یا قرآن کھول کے پڑھ لیں۔ پڑھو اللہ پر بھروسہ کر کے، دیر یا سویر، آج نہیں کل اللہ حالات کو بدل دیں گے۔ میرے نبی کی بات سچی نہیں ہے، غلط نہیں ہو سکتی، میری زبان ضرور غلط ہو سکتی ہے، میرا یقین کمزور ہو سکتا ہے، میرے نبی کی زبان کی نکلی ہوئی باتیں پڑھو، آج نہیں کل، اور اگر ہماری زندگی میں ہم نے نہیں دیکھا، ہماری نسلوں کو، ہماری اولادوں کو اس کا فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ذکر کی
توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔